جو لوگ رمضان کے مہینے میں عبادت و بندگی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو خوش ہونی چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی، اور جو لوگ رمضان کے مہینے میں بھی عبادت و بندگی نہیں کرتے، مسجد کے قریب نہیں آتے، ایسے لوگوں کو اپنے بارے میں ذرا سوچنی چاہیے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، اس لیے کہ ایسے لوگوں کو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے بڑا بدبخت اور ملعون بھی قرار دیا ہے۔ میرے دوستو، جو رمضان کا مہینہ ہے ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر چاند نکلتی، یعنی کہ رمضان کے روزے کی چاند، رمضان بولے تو عید کی چاند نہیں، روزے کی چاند نکلتے ہی عید کی چاند تک 24 آورس، جی ہاں سن لیجیے، 24 آورس، ہر منٹ ہر گھڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پورے سال میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے، پورے سال میں جتنے بھی مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، جتنے بھی مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسی رمضان کا مہینہ آتا ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نادا منادن، ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا رہتا ہے ہر وقت پورے رمضان کے مہینے میں، دن اور رات میں، صبح اور شام، 24 گھنٹے یہ فرشتے اعلان کرتے رہتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکیوں کو انجام دینے والے آگے بڑھو، اے نیکیوں کو انجام دینے والے خوب نیکی کر لو، اور اے برائیوں کو انجام دینے والے اپنی برائیوں سے رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کو رات کو فرشتوں کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں نیکیاں کر لو، اے لوگوں خوب نیکی کر لو۔ جو لوگ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں ان سے کہی جاتی ہے کہ اور نماز پڑھ لو اور اللہ کی عبادت و بندگی کر لو، جتنی تم نیکیاں کرنا چاہتے ہو خوب کر لو، اور برائیوں کو انجام دینے والوں کو وارننگ دی جاتی ہے۔ جو پورے سال بھر برائی کرتے رہے، جو پورے سال بھر نمازوں سے دور رہے، جو پورے سال بھر مسجدوں سے دور رہے، ایسے لوگوں کو وارننگ دی جاتی ہے کہ اب تو آ جاؤ، اب تو اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، اب تو برائیوں کو چھوڑ دو، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔